جو شخص غصے کی کیمسٹری کو سمجھتا ہو وہ بڑی آسانی سے غصہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے پوچھا سر غصے کی کیمسٹری کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے ہمارے اندر 16 کیمیکلز ہیں۔ یہ کیمیکلز ہمارے جذبات، ہمارے ایموشن بناتے ہیں۔ ہمارے ایموشن ہمارے موڈز طے کرتے ہیں اور یہ موڈز ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولے ہمارے ہر ایموشن کا دورانیہ 12 منٹ ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مثلاً؟ وہ بولے مثلاً غصہ ایک جذبہ ہے۔ یہ جذبہ کیمیکل ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہمارے جسم نے انسولین نہیں بنائی، یا یہ ضرورت سے کم تھی، ہم نے ضرورت سے زیادہ نمک کھا لیا، ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، یا پھر ہم خالی پیٹ گھر سے باہر آ گئے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے اندر کیمیکل ری ایکشن ہوگا۔ یہ ری ایکشن ہمارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا اور یہ بلڈ پریشر ہمارے اندر غصے کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ ہم بھڑک اٹھیں گے، لیکن ہماری یہ دھڑکن صرف 12 منٹ طویل ہوگی۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد غصے کو بجھانے والے کیمیکل پیدا کر دے گا اور یوں ہم اگلے 15 منٹوں میں کول ڈاؤن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اگر غصے کے 12 منٹوں کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو پھر ہم غصے کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کیا یہ نسخہ صرف غصے تک محدود ہے؟ وہ مسکرا کر بولے جی نہیں، ہمارے 6 بیسک ایموشنز ہیں: غصہ، خوف، نفرت، حیران، انجوائے یعنی لطف اور اداسی۔ ان تمام ایموشنز کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے۔ ہمیں صرف 12 منٹ کے لیے خوف آتا ہے، ہم صرف 12 منٹ کہہ کے لگاتے ہیں، ہم صرف 12 منٹ اداس ہوتے ہیں، ہمیں نفرت بھی صرف 12 منٹ کے لیے ہوتی ہے، ہمیں 12 منٹ غصہ آتا ہے اور ہم پر حیرت کا غلبہ بھی صرف 12 منٹ رہتا ہے۔ ہمارا جسم 12 منٹ بعد ہمارے ہر جذبے کو نارمل کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا لیکن میں اکثر لوگوں کو سارا دن غصے، اداسی، نفرت اور خوف کے عالم میں دیکھتا ہوں، یہ سارا دن نارمل نہیں ہوتے؟ وہ مسکرا کر بولے آپ ان جذبوں کو آگ کی طرح دیکھیں۔ آپ کے سامنے آگ پڑی ہے، آپ اگر اس آگ پر تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہیں گے، آپ اگر اس پر خشک لکڑیاں رکھتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی، یہ بھڑکتی رہے گی۔ ہم اس سے زیادہ تر لوگ اپنے جذبات کو بجھانے کی بجائے ان پر تیل اور لکڑیاں ڈالنے لگتے ہیں۔ چنانچہ وہ جذبہ جس نے 12 منٹ میں نارمل ہو جانا تھا وہ 2-3 دن تک وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اگر 2-3 دن میں بھی نہ سنبھلیں تو وہ جذبہ ہمارا طویل موڈ بن جاتا ہے اور یہ موڈ ہماری شخصیت، ہماری پرسنالٹی بن جاتا ہے۔ یوں لوگ ہمیں حسین خان، الادیتہ اداس، ملک خوف زدہ، نفرت شاہ، میاں کہکا صاحب اور حیرت شاہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ رکے اور پھر بولے آپ نے کبھی غور کیا ہم میں سے بے شمار لوگوں کے چہروں پر ہر وقت حیرت، ہنسی، نفرت، خوف، اداسی یا پھر غصہ کیوں نظر آتا ہے؟ وجہ صاف ظاہر ہے، جذبے نے 12 منٹ کے لیے ان کے چہرے پر دستک دی لیکن انہوں نے اسے واپس نہیں جانے دیا، اور یوں وہ جذبہ حیرت ہو، کہکا ہو، نفرت ہو، خوف ہو، اداسی ہو یا پھر غصہ ہو، وہ ان کی شخصیت بن گیا، وہ ان کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ یہ لوگ اگر وہ 12 منٹ مینیج کر لیتے تو یہ عمر بھر کی خرابی سے بچ جاتے، یہ کسی ایک جذبے کے غلام نہ بنتے، یہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوتے۔ میں نے عرض کیا اور کیا محبت جذبہ نہیں ہوتا؟ فوراً جواب دیا محبت اور شہوت دراصل لطف کے والدین ہیں، یہ جذبہ بھی صرف 12 منٹ کا ہوتا ہے۔ آپ اگر اس کی بھٹی میں نئی لکڑیاں نہ ڈالیں تو یہ بھی 12 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم بے وقوف لوگ اسے زلف یار میں باندھ کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں اور یوں مجنوں بن کر ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم انسان اگر اسی طرح شہوت کے 12 منٹ بھی گزار لیں تو ہم گناہ، جرم اور ذلت سے بچ جائیں، لیکن ہم یہ نہیں کر پاتے اور یوں ہم سنسار ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، جیلیں بھگتتے ہیں اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ہم سب 12 منٹ کے قیدی ہیں، ہم اگر کسی نہ کسی طرح یہ قید گزار لیں تو ہم لمبی قید سے بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ 12 منٹ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ میں نے ان سے عرض کیا آپ یہ 12 منٹ
कैसे मैनेज करते हैं? वो मुस्कुरा कर बोले, मैंने अभी आपके सामने इसका मुजाहरा किया। वो साहिब गुस्से में अंदर दाखिल हुए, मुझसे अपनी फ़ाइल मांगी। मैंने उन्हें बताया मैं आपकी फ़ाइल पर दस्तखत करके वापस भिजवा चुका हूँ, लेकिन ये नहीं माने। उन्होंने मुझ पर झूठ और गलत बयानी का इल्ज़ाम भी लगाया और मुझे माँ बहन की गालियाँ भी दी। मेरे तन मन में आग लग गई, लेकिन मैं क्योंकि जानता था मेरी ये सूरत हाल सिर्फ 12 मिनट रहेगी, चनाचे मैं चुपचाप उठा, वज़ू किया और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मेरे इस अमल पर 20 मिनट खर्च हुए। उन 20 मिनट में मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया और वो साहिब भी हकीकत पर पहुंच गए। मैं अगर नमाज ना पढ़ता तो मैं उन्हें जवाब देता। हमारे दरमियान तल्ख कलामी होती, लोग काम छोड़कर इकट्ठे हो जाते, हमारे दरमियान हाथापाई हो जाती। मैं उसका सर फाड़ देता या ये मुझे नुकसान पहुंचा देता। लेकिन इस सारे फसाद का आखिर में क्या नतीजा निकलता? पता चलता हम दोनों बेवकूफ़ थे। हम सारा दिन अपना कान चेक किए बगैर कुत्ते के पीछे भागते रहे। चनाचे मैंने जाए नमाज पर बैठकर वो 12 मिनट गुजार लिए और यूं मैं, वो और ये सारा दफ्तर डिज़ास्टर से बच गया। हम सब का दिन और इज़्ज़त महफूज हो गई। मैंने पूछा, क्या आप गुस्से में हर बार नमाज पढ़ते हैं? वो बोले, हरगिज़ नहीं। मैं जब भी किसी जज्बे के गलबे में आता हूँ तो मैं सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। मैं ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं बोलता, मैं कहका लगाते हुए भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ हंसता हूँ और हंसते हंसते कोई दूसरा काम शुरू कर देता हूँ। मैं खौफ, गुस्से, उदासी और लुत्फ़ के हमले में वॉक के लिए चला जाता हूँ। गुस्ल कर लेता हूँ, वज़ू करता हूँ, 20 मिनट के लिए चुप का रोज़ा रख लेता हूँ, इस्तग़फ़ार की तस्बीह करता हूँ, अपनी वालदा या अपने बच्चों को फ़ोन करता हूँ, अपने कमरे, अपनी मेज़ की सफाई शुरू कर देता हूँ, अपना बैग खोल कर बैठ जाता हूँ, अपने कान और आँखें बंद करके लेट जाता हूँ या फिर उठकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। यूं 12 मिनट गुजर जाते हैं, तूफ़ान टल जाता है, मेरी अक्ल ठिकाने पर आ जाती है और मैं फ़ैसले के काबिल हो जाता हूँ। वो खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया, और अगर आपको ये तमाम सहूलतें हासिल ना हों तो आप क्या करते हैं? वो रुके, चंद लम्हे सोचा और बोले, आसमान गिर जाए या फिर ज़मीन फट जाए, मैं मुंह नहीं खोलता, मैं खामोश रहता हूँ। और आप यकीन कीजिए, सुनामी खवा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरी खामोशी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बहरहाल ख़त्म हो जाता है। आप भी खामोश रहकर ज़िंदगी के तमाम तूफ़ानों को शिकस्त दे सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज का मैसेज आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ाना हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।